خاص طور پہ عورتوں میں یہ اس قسم کی وبا ہے. اب بھی گو چاند ایک ہی ہیں، ان پڑھ اور جاہل، لیکن میں نے سنا ہے یہاں بھی ہیں ایسی. ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر عقل مند انسان جو ہے اس کو رد کرتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے افسر سے حضرت آدم کے پہلے انسان نہ ہونے کے بارے میں بات کی، اور میں نے کہا کہ فرشتوں نے جو کہا کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو اگر پہلے سے انسان موجود نہ تھے تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ بشر کے اندر خون ہوتا ہے وغیرہ. تو کہنے لگا کہ یہ بہت خطرناک خیالات ہیں. اس افسر نے کہا انہیں کسی کے پاس بیان مت کرنا. پھر لکھتے ہیں کہ پھر اچانک آپ کے چینل سے تعارف ہوا تو قرآن کریم کے زندہ اور روشن کتاب ہونے کے بارے میں آپ کے بیان سے بہت خوش ہوا. فضلوں اور احسانوں والے خدا نے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور آپ کو اپنے نورانی اسرار الہام کیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی عقلوں میں پڑے شکوک و شبہات کی اس ڈھیر کا صفایا کر دیا جائے جس نے عقل کو معاف کر چھوڑا تھا، اور جس کے نتیجے میں عرب تمدنی اور تہذیبی ترقی کے قافلہ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور گراوٹ اور انحطاط اور پستی اور تفریقہ کا شکار ہو چکے ہیں. لکھتے ہیں مجھے کہ حضور میری بیعت قبول فرمائیں، مجھے آج جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر بڑے فخر کا احساس ہو رہا ہے. پھر ایک یاسر صاحب ہیں سلطنت عمان کے، یہ جون 2011 میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک عرصے سے حق کی تلاش میں تھا جسے اب پا لیا ہے الحمدللہ. مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھ کر شدت سے خواہش ہوتی تھی کہ کاش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ترقی کی خاطر دوبارہ آ جائیں. ایک بار مختلف چینل گھما رہا تھا کہ اچانک MTA کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھ کر یوں لگا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو. یہ تصویر دل میں گھر کر گئی. ایک روز کسی دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ذکر کیا اور دجال کے بارے میں بتایا کہ اس سے مراد عیسائی پادری ہیں. میں نے شروع میں اس کی سخت مخالفت کی، لیکن بعد میں حقیقت کھل گئی. اس رات 2 بجے تک MTA دیکھتا رہا اور جماعت اور حضرت مسیح موعود کے ساتھ محبت بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے صحیح اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور قبول کرنے کی توفیق بخشی. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی کتب اور حضرت خلیفہ ثانی کی تفسیر کبیر پڑھی اور بہت پسند آئیں، اور پھر مجھے لکھتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کا بہت شوق ہے، دعا کریں. تو یہ لوگ نہ صرف بیعت کر رہے ہیں بلکہ بیعت کر کے اپنے علم کو بڑھا بھی رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو پیدائشی احمدی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے خون میں احمدیت ہے، اب مزید ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تقویٰ کو، اپنی نیکیوں کو کے معیاروں کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک خاتون ہیں بیری فان صاحبہ، ان کے 2 بچے بھی ہیں، ناروے میں رہتی ہیں اور کردستان کی ہیں. کہتی ہیں کہ 2006 میں اچانک MTA دیکھنے کا اتفاق ہوا. آپ کی باتیں اور اسلام کی صحیح تصویر آپ سے سن کر بہت خوشی ہوئی. بعد میں اس چینل کا نمبر کہیں گم ہو گیا. اچانک 2010 میں ایک روز پھر مل گیا. پروگرام الحوار المباشر چل رہا تھا. آپ کے دلائل اور تفسیر قرآن سن کر بہت متاثر ہوئی. پروگرام کے آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی. آپ کی صداقت پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوا. تاہم یہ افسوس ہوا کہ ابھی تک آپ کے بارے میں پتہ کیوں نہ چلا. البتہ آپ کے نبی ہونے کے بارے میں خلش تھی جو جماعت کی طرف سے دی گئی تفسیر و تشریح سے دور ہو گئی. اب میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے امام مہدی ہیں. پھر لکھتی ہیں کہ آپ جو خدمت کر رہے ہیں اس کو بہت رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہوں اور اس جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہوں. برائے کرم مجھے بھی اس کا موقع دیں. تو یہ وہ خوبصورت جہاد ہے جس کی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے اور قرآن اور حدیث سے علم پا کر دی ہے. یہ جہاد ہے جو آپ نے اس زمانے میں متعارف کروایا ہے، جو صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ
عورتیں بھی اس جہاد میں حصہ لے رہی ہیں اور لیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات مردوں سے بڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ پھر حسین محمد صالح صاحب ہیں، یہ بھی الجزائر کے ہیں، کہتے ہیں مجھے لکھتے ہوئے کہ تقریباً 10 سال قبل مجھے اسلام کا کچھ علم نہ تھا سوائے اس رسمی اسلام کے جو سب لوگ جانتے ہیں، اور کئی ایک مسائل کا سامنا تھا، لیکن پھر بھی میں قرآن پڑھتا تھا اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ٹی وی کے آگے بیٹھا کوئی مذہبی چینل تلاش کر رہا تھا کہ مجھے MTA مل گیا، جہاں پروگرام الحوار المباشر چل رہا تھا، جس کا انداز اور علمیت اور مضمون مجھے پسند آیا، اور خاص طور پر پروگرام میں شریک علماء کا تمام ادیان کے بارے میں علم اور خصوصاً اسلامی علوم پر گرفت نے مجھے متاثر کیا۔ چنانچہ میں اسی لمحے سے احمدی ہوں اور میری روحانیت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ بہت سی عربی اور فرینچ کتابیں اور رسائل، اور مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کے خطبات میرے پاس ہیں، اور میں نے تفسیر کبیر بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر لی ہے تاکہ لوگوں سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے۔ لکھتے ہیں کہ بیعت میں تاخیر اس لیے کی کہ میں خود کو بظاہر احمدی سمجھتا تھا، لیکن نور ایمان میرے دل میں راسخ نہیں ہوا، اور مجھے ڈر لگا کہ عہد بیعت کی خلاف ورزی نہ کرنے والا ٹھہروں۔ لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے اور استقامت بخشے۔ بس یہ فکریں ہیں نئے آنے والوں کی، اور بہت سارے اکثر پرانے احمدی ہیں جو بزرگوں کی اولادیں ہیں، ان کو یہ اپنی فکریں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم نے عہد بیعت کو کس طرح اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ نبھانا ہے اور اسے پورا کرنا ہے، تبھی ہم حقیقی احمدی کہلا سکتے ہیں۔ پھر ایک ناصر صاحب ہیں، یہ بھی عرب ہیں، کہتے ہیں کہ 4 سال قبل میرے اندر حق کی تلاش شروع ہوئی، اور میں نے سنیوں اور شیعوں اور اثنا عشریوں وغیرہ سب کے مناظرات دیکھے۔ یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اثنا عشری، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب کے مناظرات دیکھے اور مجھے سینوں کے دلائل مضبوط نظر آئے۔ پھر تقریباً 3 ماہ قبل اتفاق سے میرا تعارف MTA سے ہوا، اور مکرم حانی طاہر صاحب نے میری توجہ کھینچی اور میری دلچسپی جماعت میں بڑھی، اور معلوم ہوا کہ جماعت کے بارے میں جو باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں ان کی بنیاد جماعت کے مخالف مولویوں احسان اللہ ظہیر وغیرہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرے میں موجود علماء کا اپنے سے خیالات میں اختلاف رکھنے والے لوگوں کے عقائد کے بارے میں رویے نے مجھے بڑا پریشان کیا، کیونکہ یہاں ہمارے پاس کچھ شیعہ ہیں اور لوگ ان سے تمسخر اور تحقیر سے پیش آتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے دل میں یہ کہا کرتا تھا کہ مذہب کے معاملے میں کسی کو تان کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین بھی تو شیعہ یا نصارہ وغیرہ تھے، اور ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی تحقیر اور تکبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہی انبیاء کی سنت ہے۔ اسی طرح سلفیوں کے عقائد کو بھی میں صحیح نہیں سمجھتا۔ میں اصولی طور پر مکرم حانی صاحب کے بیان کردہ دلائل سے متفق ہوں۔ مجھے مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے مزید دلائل مہیا فرمائیں، اور یہ کہ بیعت کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا میری مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ تو اس طرح لوگ خط لکھتے ہیں۔ پھر ایک غریب محمد صاحب ہیں عراق کے، یہ کہتے ہیں کہ 3 سال سے MTA دیکھ رہا ہوں اور تحقیق کر رہا تھا، پھر استخارہ کیا، لیکن کئی روز تک کوئی خواب وغیرہ نہ دیکھی، تاہم استخارہ جاری رکھا۔ پھر ایک روز خواب میں کوئی مجھے کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ پھر وہ شخص مجھے لے گیا اور کہنے لگا کہ اس خیمے میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرو۔ تب میں نے ایک ٹیلے کے اوپر لگے خیمے میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ پھر وہی شخص کہنے لگا کہ اب دوسرے ٹیلے پر جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرو۔ میں خواب میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 کیسے ہو سکتے ہیں، تاہم میں نے دوسرے ٹیلے پر بھی خیمے کے اندر حضرت کو اسی شکل و صورت میں دیکھا، گو قد ذرا سا کم تھا۔ اس خواب کے بعد مجھے انشراح صدر ہوا اور اب بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے
کہ جماعت میں ہر ملک و قوم کے لوگ بغیر تمیز رنگ و نسل کے شامل ہو رہے ہیں. بس تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے کا جو کام ہے حضرت مسلم